جب آپ بالکل خاموش ہو جائیں گے تو پھر بات شروع ہوگی انشاءاللہ۔ شیر بادشاہ آپ تھوڑی مرضی بھی کر نہیں سکنا۔ الحمدللہ الذی ارسل الینا رسولا امیا عربیا قریشیا ہاشمیا مکیا مدنیا بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ صرف چند منٹ مجھے ملے ہیں، تمام احباب پوری توجہ فرمائیں گے تو میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ آپ حضرات کو ضرور انشاءاللہ سمجھ بھی آ گا اور سمجھ میں رہے گا بھی۔ ایک سمجھ میں بات آ جانا پھر سمجھ کے بعد چلی جاتی ہے، بات کو سمجھ میں رکھنا، فہم میں رکھنا یہ ضروری ہے۔ یہ محفل حمد و نعت کے نام سے معنون ہے اور مغرب سے اس وقت تک آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد جو آپ حضرات کو نظر آ رہا ہے، داد دیے بغیر اگر بات آگے چلائی جائے تو یہ کنجوسی ہوگی۔ حضرت مولانا محمد آصف معاویہ صاحب دامت برکاتہم اور ان کی مسجد کی انتظامیہ اور ان کے ساتھ نوجوان، یہ ان سب کی محنت ہے اور ساتھ علماء کرام کی۔ اللہ تعالیٰ اس محنت اور سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اسی طرح آپ حضرات اور بالخصوص مسجد کی جو کمیٹی ہے مولانا کا اسی طرح ساتھ دیتے رہیں گے اور ان کے حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ یہ مسجد اور یہ حال یہ صحت ناکافی ہو جائے گا، اور سب سے بڑی خوشی اس دفعہ اس بات پر ہے کہ سب سے زیادہ سامعین ہمارے اس علاقے کے موجود ہیں۔ یہ پہلے ہمیں شکوہ ہوتا ہے کہ لاوا کے لوگ لاوا کی محفلوں میں نہیں ہوتے ہیں، آج نظر بھی آ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو کیا خیال ہے یہ محفل اور مجلس جب منعقد ہوگی تمام حضرات بھرپور اسی طرح تشریف لائیں گے اور تمام حضرات مولانا کو داد دیتے ہیں کہ انہوں نے جو محنت کی ہے یہ اس کا پھل اور ثمرہ نظر آ رہا ہے۔ یہ محفل حمد اور نعت ہے۔ آپ حضرات سنتے ہیں اکثر کہ حمد کہا جاتا ہے اشعار میں اللہ کی تعریف کو، اور نعت اشعار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو۔ نہیں، حمد اللہ کی تعریف وہ نظم میں ہو اشعار میں ہو تو وہ بھی حمد ہے، اور اگر نثر میں ہو تو وہ بھی حمد ہے۔ جیسے پہلے حافظ شعیب عباس صاحب تعریف کر کے وہ بھی حمد ہے، مولانا عبداللہ صاحب نے جو نثر میں تعریف کی ہے وہ بھی حمد ہے، اور جو اب حافظ مصعب صاحب نے آپ کے سامنے اشعار کی شکل میں حمد پڑھی ہے اور نعت پڑھی ہے، یہ بھی حمد و نعت ہے۔ اور میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ بھی حمد اور نعت ہے، میں نثر میں کر رہا ہوں، یہ اشعار میں کر رہے تھے۔
اشعار میں ہو، نظم میں ہو یا نثر میں ہو، اللہ کی تعریف ہو یا رسول اللہ کی ہو۔ اللہ کی ہے تو حمد کہتے ہیں اور رسول اللہ کی ہے تو اس کو نعت کہتے ہیں۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالی کا احسان ہے رسول اللہ کو یہ امت دینا۔ اللہ کا احسان ہے اس امت کے لیے رسول اللہ کو بھیجنا۔ اللہ کا احسان ہے، اس احسان پر ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور رسول اللہ کا امت پر احسان ہے اس کی ہم نعت پڑھتے ہیں۔ ایک بزرگ اللہ کا ولی وہ پھٹے پرانے لباس میں اور کمزور حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا۔ کسی گزرنے والے لڑکے نے پوچھا، بابا جی آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، آپ کو اللہ نے رہنے کے لیے گھر تو دیا نہیں، آپ کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ آپ کو پہننے کے لیے رب کریم نے لباس تو دیا نہیں، آپ کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ آپ کو رب کریم نے کھانے کے لیے کچھ نہ دیا، پینے کے لیے کچھ نہ دیا، آپ بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں پھر بھی اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس بابا نے یہ شکوہ نہیں کیا، رہنے کے لیے گھر نہیں، پہننے کے لیے لباس نہیں، کھانے پینے کے لیے کھانا اور پانی نہیں ہے، نہیں، اس کا جواب سنے، جواب جو دیا گیا، جواب سنانے کے لیے واقعہ ذکر کر رہا ہوں۔ اس بابے نے جواب دیا، رب نے چلو کچھ نہ دیا، رب کریم نے مجھے زبان تو دی ہے، اس زبان سے میں اس رب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ مجھے ذکر کے لیے، یاد کے لیے زبان تو دی۔ اللہ تعالیٰ نے زبان سب کو دی ہے، اللہ کا ذکر کیا جائے، حمد میں کیا جائے، اشعار میں کیا جائے، نثر میں کیا جائے، اور رب کریم کے تو ہمارے اوپر بیش بہا احسانات ہیں۔ وہی بزرگ کہتا ہے، رب تعالیٰ کا میرے اوپر یہ احسان نہیں، مجھے 18,000 مخلوقات میں سے سب سے افضل مخلوق انسان بنایا، اس سے بڑھ کر رب کا میرے اوپر احسان نہیں کہ مجھے ہدایت سے نوازا، اس سے بڑھ کر رب کا احسان نہیں کہ مجھے محمد رسول اللہ کا امتی بنایا۔ میں کیوں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کی نعت کی بات ہے، حمد و نعت مختصراً مولانا عبداللہ شفیق صاحب دامت برکاتہم بڑی لمبی اور تفصیلی گفتگو اشعار کے انداز میں بھی کر رہے تھے۔ عربی کے ایک شاعر نے 40,000 اشعار لکھے اور آخر میں ایک شعر لکھا، اس شعر کا ترجمہ ایک شاعر نے کیا۔ 40,000 اشعار کسی شخصیت پر نہیں لکھے گئے، 40,000 اشعار کسی کے لیے کسی کی تعریف پہ نہیں لکھے گئے، سوائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے۔ یہ آپ کا معجزہ ہے۔ آخر میں جو شعر لکھا ایک شاعر نے ترجمہ کیا ہے، تھکی ہے فکر رضا مدح باقی ہے، قلب ہے آبلا پا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے، ورد ہوا تمام مدح باقی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، کیا بات۔